بسم الله الرحمن الرحيم. غيبة المسلم. وأخرج أبو داود والطيالسي وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم وقال: لا يفطرن أحد منكم حتى آذن له، فصام الناس حتى إذا أمسوا فجعل الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله إني ظللت صائما فأذن لي فأفطر، فيأذن له الرجل حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما تستحيان أن تأتياك، فأذن لهما فلتفطرا. فأعرض عنه ثم عابده فأعرض عنه ثم عابده فأعرض عنه ثم عابده فأعرض عنه، فقال: إنهما لم تصوما، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فلتستقيا. فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا، فقالت كل واحدة علقة من دم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار. وأخرجه أحمد بن أبي الدنيا أيضا والبيهقي من رواية رجل لم يسمى عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أن أحمد قال: فقال إحداهما قي، فقعت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح، ثم قال الأخرى قي، فقالت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. كذا في الترغيب. وأخرج الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختارة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال: إن هذا لنؤوم، فأيقظاه فقال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذمانك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما قد اهتدما. فجاء فقال: يا رسول الله بأي شيء اهتدمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلحم أخيكما ما الذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فقال رضي الله عنهما: استغفر لنا يا رسول الله، مراه فليستغفر لكما. فقال عليه الصلاة والسلام: مراه فليستغفر لكما. كذا بتفصيل ابن كثير. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو فرق مجاہدے میں اور مشقت میں ہے، جو فرق مجاہدے میں اور مشقت میں ہے، وہی فرق روزے میں اور فاقے میں ہے۔ جو فرق مجاہدے اور مشقت میں ہے، وہی فرق روزے میں اور فاقے میں ہے۔ روزہ مجاہدہ ہے، فاقہ مشقت ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہم رمضان میں مشقت میں ہیں یا مجاہدے میں ہیں؟ سوال اس کا ہے کہ ہم لوگ مشقت میں ہیں یا؟ بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مشقت برداشت کی ہے، اس پر ہمیں کچھ ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ مشقت پر نہ کوئی احتساب ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی اجر ہے، نہ ہدایت ہے۔ ہدایت نہیں، ہدایت نہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ میں اور آپ رمضان میں مشقت میں ہیں یا مجاہدے میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھوکا پیاسا ہونا مشقت ہے، مجاہدہ نہیں۔ اگر آپ روزے میں کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ مشقت میں ہیں، مجاہدے میں نہیں، کیونکہ بھوکا پیاسا رہنا مجاہدہ نہیں، مشقت۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ مشقت اور مجاہدے دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو عمل اپنی تمام شرائط کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ ہو وہ عمل تو مجاہدہ ہے، اس پر ہدایت بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا، اس پر سارے وعدے ہیں۔ اور جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل مشقت ہے، مجاہدہ نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ روزے میں اور فاقے میں فرق یہ ہے، روزہ مجاہدہ ہے، فاقہ مشقت ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے روزے کا اسی کیا تعلق ہے، سمجھتے ہیں لوگ کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا فاقہ ہے، روزہ نہیں، بلکہ حدیث میں ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار، رب صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک اور فاقہ ہے۔ رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا راتوں کی عبادت صرف رات کو جاگنا ہے، رات کا جاگنا ہے، جاگنا کوئی چیز ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں اور ان کو ہم اپنے لیے مفسد صیام نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے روزے کو فاسد کرنے والا عمل ہے، نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں کہ غیبت ہی لے رہے، ایک بوٹی کیا اگر ایک ٹکڑا بھی آپ نے کھا لیا بوٹی کا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، مگر آپ غیبت کر کے سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ حیرت ہے کہ لوگ رمضان میں غیبت کرتے ہیں، رمضان میں غیبت، اور صاحب فرماتے تھے دین کے جس شعبے میں بھی افتراق پیدا ہوگا وہاں غیبتیں ہوں گی، اور واقعی ایک تجربے کی چیز میں سمجھتا ہوں جتنی غیبت افتراق سے ہوتی ہے اتنی غیبت آپسی معاملات اور آپسی مسائل میں بھی غیبت نہیں ہوتی، جتنی غیبت افتراق سے ہوتی ہے۔ افتراق میں غیبت ایک ایسا جزو لازم بن جاتا ہے کہ اگر غیبت نہ ہو تو افتراق ہی نہ ہو، غیبت نہ ہو تو افتراق ہی نہ ہو۔ لوگ افتراق کو باقی رکھنے کے لیے غیبت کرتے ہیں، اور افتراق یہ غیبت پر آمادہ کرتا ہے، افتراق یہ غیبت کراتا ہے۔ تو میں نے آج کیا کہ لوگ بیچارے صبح سے لے کر شام تک انسانوں کو گوشت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، ایسا روزہ۔ خیال یہ ہے سب کا علماء ہو یا عوام، سب کا خیال یہ ہے کہ حدیث میں جو کہا گیا ہے نا کہ غیبت کرنا گوشت کھانا، یہ تو ایک مثال ہے۔ کیسے ہم غافل ہیں اور کیسے ہم جاہل ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرضی مثال نہیں بیان کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کی قے میں کچے گوشت صحابہ کو دکھلا کر یہ ثابت کیا ہے کہ غیبت کرنا گوشت کھانا ہے۔ اس روایت کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے غیبت کرنا روزے میں ایسا ہے، غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنے بھائی کا گوشت گویا کے کھا رہا ہو۔ کتنے شکوک پیدا کر دی، کتنے شکوک پیدا کر دیے، کتنے احتمالات پیدا کر دیے، کتنا حقیقت سے معانی کو دور کر دیا۔ غور تو کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ یہ روایت پڑھیں تو اس نے سارا ترجمہ ہی الٹ دیا،
سارا مطلب ہی بدل گیا۔ یہ مطلب ہے ہی نہیں روایت کا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا گویا کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، ایسا جیسا ویسا، یہ سب آپ نے اس میں شامل کیا ہے، ورنہ حدیث میں یہ نہیں، سنو نہیں، حدیث میں یہ نہیں، حدیث میں صراحتاً فرما دیا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کرا کر غیبت کرنے والے سے روزہ رکھوایا، قے کروائی اور دکھلایا صحابہ کو، دیکھو یہ ہے غیبت کا گوشت، تازہ گوشت کچا کسی کے قے میں نکلے۔ آپ نے مشاہدہ کروایا اس کا کہ آپ ہماری مثالوں کو فرضی مثالیں مت سمجھنا، مثالوں کو فرضی مثالیں مت سمجھنا۔ میں جو کہوں کہ روزے دار کو تو ہاتھ رکھ دینا چاہیے غیبت کرنے والے کے منہ پر کہ مجھ سے آپ غیبت نہ کریں، روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ یہاں لگاتے روایتوں میں کوئی تم سے کوئی بات بری کہے یا تم سے کوئی بات بری کہلوائے تو کہتے ہیں انی صائم، میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کوئی آپ کے سامنے بکرے کا گوشت پیش کرے روزے میں تو آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے، اور اگر غیبت کرتے ہو تو آپ کہتے ہیں کر لو۔ حیران ہوں کہ جب بکرے کا گوشت آتا ہے تو کہتے ہیں غیبت کہ میرا روزہ ہے، اور جب کوئی آ کے ساتھی غیبت کرنے بیٹھتا ہے تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سب چیزیں کا بہت سوچیں، کوئی کباب بھینس کے لا کے پیش کرے، آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے نہیں کھا سکتے، تو میں کہہ رہا ہوں بکرے گوشت نہیں کھا سکتے تو مسلمان گوشت کو کھا رہے ہیں، روزہ تو یہ بھی جائے گا یہ بھی جائے گا، روزہ تو یہ بھی جائے گا یہ بھی جائے گا، پکی بات ہے۔ اور آپ اگر ان حدیثوں کو اور ان مثالوں کو فرضی مثالیں سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو حدیث کو نہ سمجھنا ہی اصل مثال ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے روزے کو مشقت مت بناؤ، بلکہ روزے کو مجاہدہ بناؤ۔ مجاہدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل میں سارے آداب اور اس کی شرائط کا پورا لحاظ رکھا گیا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا بہت خیال رکھو، عشرہ پورا ہونے کو ہے، فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو ایک دن سب روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی افطار نہ کرے جب تک میں اس کو اجازت نہ دوں۔ سنا جب سب روزہ رکھا، جب شام ہو گئی ایک آدمی آپ کے پاس آتا اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں صبح سے روزے سے ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے میں افطار کر لوں۔ آپ ایک ایک آدمی کو اجازت دیتے، وہ روزہ کھولتا آپ کے سامنے، یہاں تک ایک آدمی آ کر کے یا رسول اللہ دو لڑکیاں ہیں دونوں روزے سے ہیں، آپ کے پاس آنے سے شرما رہی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جس کا عمل بگڑا ہوا ہوگا وہ اللہ کے رسول کے سامنے عمل پیش کرنے سے شرمائے گا۔ آپ کو آنے سے شرما رہی ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ افطار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے سے رخ پھیر لیا جو ان کے افطار کے لیے اجازت لینے آیا تھا، آپ نے اس سے رخ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ کہا دوسری طرف سے آ کر، پھر آپ نے رخ پھیر لیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا آ کر، آپ نے پھر رخ پھیر لیا۔ اس نے چوتھی مرتبہ آ کر کہا، آپ نے پھر رخ پھیر لیا۔ جب آپ وہ نہ مانا اور بار بار یہ کہتا رہا، بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ وہ لڑکیاں بالکل مرنے کے قریب ہیں پیاس کی شدت سے، آپ ان کو اجازت دے دیجیے کہ وہ روزہ کھول لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ رکھا ہی کرو، روزہ رکھا ہی کرو۔ اور کیسے ان کا روزہ ہوا؟ جب وہ غیبت کر رہی تھی لوگوں کی
اور گوشت کھا رہی تھی لوگوں کا، یہی فرمایا غیبت کر رہی ہے. بلکہ فرمایا کیف صام من ظل هذا اليوم یاکل لحوم الناس، جو صبح سے گوشت کھا رہا ہے لوگوں کا، اس کا روزہ ہوا کب؟ فرمایا چلے جاؤ جا کے کہو دونوں سے کہ اگر واقعی روزے دار تھی تو یعنی انہوں نے کچھ نہیں کھایا، مطلب یہ ہے کہ جیسے جا کر کہو کہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کھایا صبح سے اور وہ روزے سے ہیں، تو ان سے کہو کہ وہ دونوں قے کریں. چنانچہ اس نے جا کر کہا ان دونوں سے، ان دونوں نے قے کی، تو دونوں کی قے میں کچے گوشت کے ٹکڑے نکلے، جمع ہوا خون اور گوشت. وہ واپس آیا، آ کر آپ کو خبر دی. آپ نے فرمایا قسم الذات عالی کی جس کے قبضے میری جان ہے، اگر یہ گوشت ان کے پیٹ میں باقی رہ جاتا دونوں کے تو جہنم کی آگ ان سے کھا لیں. ایک روایت میں ہے آپ نے کہا ان میں سے ایک سے کہ قے کر، اس نے قے کی تو پیالہ آدھا پیالہ بھر گیا قے سے اور پیٹ سے اور خون سے. دوسری جگہ قے کر، اس نے بھی قے کی، اس کا بھی پیالہ اسی طرح تازے گوشت سے اور خون سے بھر گیا. آپ نے فرمایا ان دونوں نے روزہ رکھا تھا سحری اس چیز سے کہ جنہوں نے حلال کی ہے، اور دونوں نے پھر روزہ توڑ لیا تھا غیبت کر کے، ایک بیٹھ کی دوسری کے ساتھ غیبت کرنے کے لیے اور لوگ گوشت کھانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے روزے کو خراب کر لیا. بہت معمولی بات غیبت بن جاتی ہے. میں کہتا ہوں زبان سے غیبت نہیں، آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے. زبان سے بھی نہیں، آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، مرض وفات شروع ہو گیا تھا. حضرت صفیہ اور ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حضرت صفیہ نے آپ کی بیماری کو دیکھ کر یہ کہا کہ بیماری آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جائے. محبت نے کہا. باقی جو شوقنے بیٹھی ہوئی تھی ان کو کہاں برداشت ہوتا کہ یہ اپنی محبت کا اظہار کرے ہمارے ہوتے ہوئے. ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا آنکھ سے کہ دیکھو صفیہ جھوٹ بول رہی ہے، اور صفیہ کیا باتیں بنا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا اشارہ دیکھ لیا. فرمایا جاؤ اٹھو سب کلی کر کے آؤ، منہ دھو کے آؤ. کیسے منہ دھوئے ہیں؟ کلی کیوں کریں؟ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں، اور کھانے کے ہوش کسے ہیں آپ کی بیماری میں؟ فرمایا نہیں، تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے. ہاتھ دھونے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ منہ دھونے کے لیے کلی کر کے آؤ، سب کلی کرو. کیوں؟ زبان سے جو بات کہنی تھی اسے آنکھ کے اشارے سے کہا. فرمایا کہ صفیہ اپنی بات میں سچی ہے اور تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے. بعض روایتوں میں تو آتا ہے فرمایا تھوکو کہ تمہارے تھوک میں گوشت کے ٹکڑے نکلیں. کسی کو اتنا بھی کہہ دینا غیبت ہے، یہ تو بہت سوتا ہے، یہ تو بہت سوتا ہے. اتنا کہہ دینا بھی غیبت ہے. کسی زیادہ سونے والے کو یہ کہنا کہ یہ زیادہ سوتا ہے، یہ کہنا بھی زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. اتنا کہہ دینا بھی تعجب بڑا، اتنا کہہ دینا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. حالانکہ زنا پر رہنے والا بت پرست کی طرح، لیکن اتنا غیبت کر دینا کسی کی کہ زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے غیبت. فرماتے ہیں مالک رضی اللہ عنہ، تفسیر ابن کثیر سے روایت کی ہے کہ عربوں کی عادت تھی کہ جب سفر میں جاتے تھے وہ خادم ساتھ رکھ لیا کرتے تھے. ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، اپنے ساتھ خادم رکھا. یہ دونوں اس سے کہہ کر کھانا تیار کر لینا، ہم سو رہے ہیں. دونوں سو گئے. جب اٹھے تو کھانا تیار نہیں تھا، خادم سو گیا، کھانا بنایا نہیں تھی. دونوں نے کہا کہ یہ ہمارا خادم تو بہت ہی سونے والا ہے. اتنی سی بات کہی. تو اس کو اٹھایا خادم کو،
اس سے کہا کہ جاؤ تم حضرت حسن کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ ابو بکر عمر نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے کھانے کے لیے کچھ منگوایا ہے، کوئی سالن ہو یا کوئی چیز روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا خادم سے جاؤ ان سے جا کر کہہ دو کہ وہ دونوں تو کھانا کھا چکے ہیں، دونوں حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ آج کیا رسول اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، ہم کیا کھاتے؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے، اپنے خادم کا گوشت کھایا ہے تم نے کہا ہے کہ بہت سونے والا ہے، بس اتنا کہہ دینا اس کا گوشت کھانا ہے، اور میں تمہارے سامنے کے دانتوں میں اس گوشت کی بوٹیاں دانتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے آپ سے کہا کہ اسلام علیہ استغفار کر دیجیے اللہ سے کہ اللہ ہمارا یہ گناہ معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں، اسی خادم کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ اس لیے غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتی۔ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع کی جائے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ مجھے میرے لیے اس گوشت کو حلال کر دیجیے۔ ایک صاحب اٹھے آپ کی مجلس سے، ان کو اٹھنے میں ضعف تھا، اٹھ کے چلے گئے، آہستہ آہستہ اٹھ کے جا رہے تھے۔ دوسرے کہے کہ بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی کمزور ہے، بس اتنا کہہ دیا۔ فرمایا جلدی جا حلال کرا لے، تو نے اس کی غیبت کی ہے، جا کر اس سے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے، میں تیری غیبت کی۔ بعض آدمی کہ نہیں، آپ ہی نے کہا کہ حلال کرا لے، آپ میں اپنے دانتوں میں خلال کر لے، خلال دانتوں میں خلال، بعد نے کہا یہ حلال نہیں ہے، خلال ہے، حلال نہیں خلال ہے۔ میں دانتوں میں خلال کر، تیرے دانتوں میں سے غیبت کا گوشت نکلے گا، کیونکہ تو نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا ہے کہ بڑا ہی کمزور ہے، اتنا کہہ دیا۔ فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو، تمہارے دانتوں میں سے گوشت نکلے گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.